الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد 14ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 14ویں پارے کے شروع میں آغاز میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا جب کافر حسرت کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کون سا وقت ہوگا؟ مفسرین نے فرمایا کہ جس وقت اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے وہ مسلمان جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور حساب و کتاب کے معاملات مکمل ہو چکیں گے تو پھر سفارشیں شروع ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام کی سفارشوں سے بہت سارے مسلمان جو بد عملیوں سے دوزخ میں چلے گئے ان کو جنت مل جائے گی۔ قرآن کے حافظوں کی، شہداء کی، مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے کرتے رفتہ دوزخ میں بہت تھوڑے سے مسلمان رہ جائیں گے۔ جب بہت تھوڑے سے مسلمان رہ جائیں گے نا، پھر سب سے بڑی مہربانی اور سب سے بڑی سفارش اللہ کی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جو مجھے مانتا ہو، اس کو جہنم سے لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو آخری جنتی جہنم سے نکلے گا، حدیث میں کیا ہے، وہ جل جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور اس کو جنت میں لا کر جب جنت کی ایک نہر میں غسل کروایا جائے گا، وہ آخری دوزخی ہوگا۔ جب کافر یہ دیکھیں گے نا کہ سب پر، ایمان والوں پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے اور سارے دوزخ سے نکل رہے ہیں، تو اس وقت کافر چیخیں گے، چلائیں گے، ربما یود الذین کفروا، کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا۔ اس لیے بھائیوں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، بعض باتیں عام ہوتی ہیں، ان کی قدر کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ابھی سورج نکلے گا، اس کی روشنی کی ہمیں اہمیت نہیں، چونکہ ہر روز یہ نکلتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا میرے اور آپ پر فضل اور احسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دن ہم قبر میں اتریں گے، اس ایمان کی نعمت کا اندازہ اس دن ہوگا، اس ایمان کی نعمت کا اندازہ اس دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت بھائی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو حفاظت کے کسی بھی ظاہری سبب کا محتاج نہیں بنایا۔ بلا تکلف اگر پوری دنیا سے قرآن کریم کے نسخے ختم کر دیے جائیں، یہ قرآن کریم پھر بھی سینوں میں اسی طرح محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس کا آغاز سینے کی حفاظت ہی سے ہوا، اور دنیا نے یہ کر کے دیکھا، ترکی میں اور روسی ریاستوں میں 70 سال قرآن کریم کے نسخہ رکھنے پر سزائے موت تھی۔ بھائی کیا تھی؟ سزائے موت تھی۔ لیکن جیسے ہی روسی انقلاب کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے اس کا خاتمہ کیا، تو دیکھا کہ بھائی قرآن کے حافظ گھروں میں اسی طرح موجود تھے۔ یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک شہد باقی رکھنا ہے نا، تو شہد کی مکھی کو بھی باقی رکھنا۔ اگر شہد باقی ہے تو شہد کی بقا ضمانت ہے بھائی کس کی؟ شہد کے مکھی کے بقا کی۔ اگر قرآن باقی ہے تو جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا انشاءاللہ وہ بھی قیامت تک باقی ہے۔ اگر قیامت کی صبح تک انشاءاللہ قرآن باقی ہے
جو قرآن کو یاد کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھائی قیامت تک باقی رکھیں گے، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اسی لیے کل میں عرض کر رہا تھا ایک بات، کل میرا ٹیچر حضرات میں ایک جگہ ایک بیان تھا، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے اچانک کوئی بات آتی ہے، وہاں میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اور پہلی کتابوں کی حیثیت پتہ کس طرح تھی؟ پہلی کتابیں اس طرح تھی جس طرح آپ سمجھ لیجئے ہمارے پاکستان کا آئین۔ آئین پاکستان آپ میں سے کس کس نے پورا پڑھا ہوا ہے؟ میرے پاس کوئی 8 سال سے پڑھا ہے، ابھی تک شاید ایک صفحہ بھی نہیں میں نے پڑھا۔ آئین پاکستان صرف قانونی حد تک مدد لی جاتی ہے، نہ اس کو کوئی پڑھتا نہ اس کی کوئی تلاوت کرتا۔ وکلاء کو بھی اپنے اپنے دائرے کے اندر کی شقیں یاد ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو آئین پاکستان سارا زبانی یاد ہو۔ پہلی آسمانی کتابیں اس طرح تھی، آئینی حیثیت میں تھی، ان کی تلاوت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ پہلی آسمانی کتابوں سے منبر و محراب رمضان میں اس طرح گونجتے تھے جس طرح ہمارے یہاں پوری دنیا میں قرآن کی گونج رہی ہے، اس کا تصور ہی نہیں تھا، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور بس اس زمانے کے جو مسلمان تھے، جو چند علماء تھے، ان کے پاس ہوتی، عام لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ جو چاہے اس میں کیا کر دیتے تھے؟ تحریف کر دیتے تھے۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیپ ریکارڈروں کی طرح منبر پر، محراب پر، اور پورے قرآن کریم دیکھ لیجئے، رمضان آیا ہے، پوری دنیا میں بھائی قرآن کی گونج رہی ہے یا نہیں؟ قرآن کی گونج رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت تک اس کتاب کو باقی رکھیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن نے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے جتنے اجزاء تھے ان سارے اجزاء کو لے کر اسی سے اس کا خمیر گوندا گیا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، اور آدم کا پتلا اللہ کے عرش کے سامنے رہا۔ جیسے ہی اس میں پھر اللہ نے اپنی روح کو پھونکا تو اس میں حرکت آ گئی۔ اصل چیز انسان میں اس کی روح ہے۔ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ یہ جو میرا اور آپ کا وجود ہے یہ تو یہی کے روٹی پانی سے اور یہی کی غذا سے پیدا ہوا ہے، اور موت کے بعد اس نے جب قبر میں جانا ہے یہی کی زمین نے اس کو کھا جانا ہے، چونکہ یہ یہی کا مال ہے۔ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز روح ہے، سارے کمالات روح کے ہیں۔ اسی لیے مسلمان اور کافر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کافر صرف جسم کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے اور اس کی ساری محنت جو ہوتی ہے وہ جسم پر ہوتی ہے، وہ روح کے کمالات کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے وہ سکون کے لیے بدبخت شراب پیتے ہیں، وہ سکون کے لیے نشاور گولیاں کھاتے ہیں، وہ سکون کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو سکون ملتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے کہ یہ جو جسم ہے اصل سکون کی چیز یہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کر رکھی ہے؟ روح۔ اور بھائی پچھلے درس میں کیا آیا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ جل جلالہ۔ اسی لیے بھائیو دنیا اس وقت لپک رہی ہے، دنیا اس وقت بھاگ رہی ہے۔ وہ یورپ کے ایسے لوگ جو رات کو سونے کے لیے 1,00,000 ڈالر کا بیڈ خریدتے تھے اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی مدد سے اپنے بیڈ تیار کرواتے تھے، پھر بھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اگلے دن اس مزے سے سوئے۔ ان کی عقل حل نہ کر سکی کہ یہ 1,00,000 ڈالر کا بیڈ تو مجھے مزے کی نیند دے نہیں سکا، یہ کیا دو بول بولے ہیں، ان کو بولنے کے بعد میں رات کو مزے کی نیند سو رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ جو بیڈ ہے وہ صرف جسم کو سکون دے سکتا ہے، روح کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو اپنی روح کو ساری گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو ایمان لائے گا، اسلام قبول کرے گا، اسلام کا قبول کرنا پچھلی ساری گندگیوں کو بھائی کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہاں 14ویں پارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے، یہ اعزاز انسانوں میں صرف ہمارے آقا کو ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کا تذکرہ تو کیا،
انبیاء کا تذکرہ تو کیا لیکن کسی نبی کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو 100 کے قریب خصوصیات ہیں، 2 خصوصیات کا میں تذکرہ کروں۔ قرآن کریم دوسرے نبیوں کا جب نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب دوسرے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ نام سے کرتے ہیں۔ وہ کس کے؟ یا یوسف اعرض عن ھذا، یا ابراہیم نام لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نام ہے، حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ نام ہے، حضرت یحییٰ کا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت زکریا کی باری آئی یا زکریا، حضرت زکریا کا نام ہے، یوسف کی باری آئی یا یوسف اعرض عن ھذا۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا یا محمد، حضور کا نام نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو حضور کو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یہ حضور کا عہدہ ہے۔ یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب اللہ کے نبی کی باری ہے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خاص محبت ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہمارے یہاں اردو میں یہ اسلوب نہیں ہے، عربی میں خاص قسم کی عزت جب کسی کو دینی ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے اوصاف سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص الخاص عزت صرف کس کو دی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا یا محمد، کہیں نہیں کہا۔ لفظ محمد صرف 4 جگہ آیا ہے، وہ بھی خطاب میں نہیں، وہاں خطاب نہیں ہے، وہاں خطاب نہیں ہے۔ جہاں بھی ذکر آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد، یہاں خطاب نہیں ہے، یہاں خطاب۔ اور دوسری بات، قرآن کریم نے انسانوں میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی، انسانوں میں سے کسی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ لعمرک، اے نبی جی تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص اعزاز تھا۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے تمہیں عظیم الشان قرآن کریم بھی دیا ہے اور وہ 7 آیتیں بھی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میں نے اکثر عرض کیا ہے ہم سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھتے اور نہ نماز میں اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر آپ سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھو گے نا، نماز میں لطف آ جائے گا۔ خصوصاً اگر آپ کچھ زندگی کی مشکلات میں چل رہے ہیں نا، آپ جب نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو ساری الجھنوں کو سورہ فاتحہ دور کر دے گی، ساری الجھنوں کو سورہ فاتحہ کیا کر دے گی؟ اس لیے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے بھائی وہ خلاصہ ہے کس میں؟ اور مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، سورہ فاتحہ صرف مضامین کے اعتبار سے پورے قرآن کا خلاصہ نہیں بلکہ روحانیت کے اعتبار سے بھی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے جتنی برکتیں رکھی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے کس میں بند کر دی ہیں؟ سورہ فاتحہ میں۔ اور اس لیے بطور خاص کہا یہاں آتیناک سبعا من المثانی، ہم نے تمہیں 7 وہ آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی، نبی جی آپ اپنا کام کرتے رہیے، یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے، ان کو سنبھالنا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ اپنے مخالفین کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ کے خلاف جو کچھ لوگ کر رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اللہ نے جو آپ کا فریضہ آپ کے ذمہ عائد کیا ہے آپ اس پر لگے رہیے، ان کو ہم خود سنبھال لیں گے۔ اور جب قرآن نے یہ کہا تو پھر انسانی تاریخ نے بتایا اللہ نے ان کو کیسے سنبھالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے حضور کے اور اسلام کے قرآن کے جو دشمن تھے مکہ میں، وہ تقریباً 30-31 ہیں۔ بھائی وہ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو، ابو جہل آپ کو پتہ ہے بدر میں کس طرح نشان عبرت بنا، ولید بن عقبہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہو،
عاص بن وائل، اگر میں ان 31 میں سے کچھ کے حالات آپ کو سناؤں نا، یہ کس طرح ذلیل و رسوا ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ذلیل کر کے مارا اور یہ کس طرح ترس ترس کر مرے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نبی جی آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اور یہ ایک مومن کو سبق ہے۔ اگر کسی مومن کو دین کی وجہ سے دکھ دیا جا رہا ہو، بھائی میری بات کو لکھ لو، اگر دین کی وجہ سے مخالفت کا سامنا ہو، اگر کسی مسلمان کو دین کی وجہ سے دکھ دیا جا رہا ہو، وہ بالکل مخالفین کی پرواہ نہ کرے۔ دین کی وجہ سے جس کو ستایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان مخالفین کا انتظام خود کریں گے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اور بھائی 14ویں پارے میں قرآن کریم نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں پینے کے لیے پانی دیتے ہیں، تمہارے اوپر بارشیں برساتے ہیں، ہم نے تمہارے نیچے زمین کا بچھونا بچھایا ہے، اور ہم نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ان پر سواری کر سکو، تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، اور ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، ہم نے تمہارے لیے زیتون پیدا کیا ہے، طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، سمندروں میں ہم نے تمہارے لیے تازہ مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ کافی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم نے گرمی اور سردی میں تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہیں زینت بھی دیتا ہے، موسمی اثرات سے تمہاری حفاظت بھی فرماتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، جب گرمی آتی ہے تم سائے سے اپنا کام چلاتے ہو۔ ہم نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا جس سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں ہے، اور ہم اس کو گوبر اور خون اور گوشت کے اندر سے نکالتے ہیں۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، آج جدید آلات آگے، ایکسرا مشینیں آگی، اور کبھی جو گائے ہے بھینس ہے اس کا ذرا ایکسرا مشین سے ذرا مطالعہ تو کرو کہ دودھ کہاں سے نکل رہا ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، تیسری طرف گوشت ہے، ہم اس کے اندر سے ایسا نفیس دودھ نکال رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وَدَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے قرآن آخر میں یہ کہہ رہا ہے لوگو ہم نے تمہارے اوپر جتنی نعمتیں برسائی ہیں تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو شمار، قرآن بار بار ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم جب ریاست کی کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں، مہینے کے بعد ریاست اپنا بل ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں، بھائی واپٹا کا بل آتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا پھلکا آتا ہے، تکڑا آتا ہے؟ ہماری قوم کی چیخیں نکال دی ہیں کہ نہیں؟ کوئی چیز استعمال کریں، آپ موبائل کی نعمت استعمال کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمپنی اپنے پیسے نہ کاٹے۔ دنیا میں آپ کوئی سہولت لیں گے تو مہینے کے بعد اس کا بل آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر جناب شام کو مزے کی افطاری کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو جیب سے پیسے لگانے پڑیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ کبھی بھی اپنی ہوا کا بل ہمیں نہیں بھیجتے، سورج کا بل آج تک ہمیں نہیں آیا، چاند کا بل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی، گرمی سردی کا بل بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں بھیجا، زمین سے بھائی جو پانی نکلتا ہے اس کا بل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو جتنی نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا میں مالی صورت میں تم سے کوئی بل وصول نہیں کرنا چاہتا، وہ کم سے کم اتنا تو کہہ دیا کرو نا کہ یہ ہمارے اللہ کا ہم پر انعام ہے۔ تم صرف یہ کہہ لیا کرو، اعتراف کر لیا کرو کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں، یہی تمہارا بل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اس پارے میں اتنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں شہد کا ذکر کیا ہے، کہیں دودھ کا ذکر کیا ہے، اس پارے میں کہیں پانی کا ذکر کیا ہے، کہیں گوشت کا ذکر کیا ہے، کہیں زیتون کا ذکر کیا ہے، کہیں پھلوں کا ذکر کیا ہے، کہیں لباس کا ذکر کیا ہے، اور کہیں گرمی کا ذکر کیا ہے، کہیں سردی کا ذکر کیا ہے۔ یہ پارا تقریباً نعمتوں سے پر ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر جتنی نعمتوں کی بارش کی ہے ہم ہر وقت ان کو یاد بھی رکھیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو جس بات کا علم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو، وہ علم والوں سے کیا کر لیا کرو؟
پوچھ لیا کرو۔ ہم دنیا کا ہر کام پوچھے بغیر، ماہرین کی رائے لیے بغیر نہیں کرتے۔ اگر پلاٹ لینا ہو نا یا بیچنا ہو تو ہم اس کو باریکی سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نے اگر سائیکل بھی خریدنی ہو تو اس کی پوری تک دنیا کا کون سا کام ہے جس سے پہلے ہم اس سے متعلقہ لوگوں سے پوری طرح سمجھتے نہ ہو، تو اسی طرح ہمیں دین کے بارے میں بھی حساس ہونا ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کے معاملے میں بھی پوچھو۔ دین کے معاملے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرب تھے، عربی جانتے تھے، ان کے سامنے قرآن اترتا، حدیث ان کے سامنے موجود تھی، اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی آئے گا 3 طلاقیں دے کر آئے گا، پھر کہے گا مولوی صاحب اس کا حل نکالو۔ بھائی پہلے آتے تو حل نکالتے، اب کیا حل نکالیں؟ ہم غلط کام کر کے پھر پوچھنے آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی کام کو جانتے نہیں ہو تو پہلے کیا کرو؟ پوچھ لو۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ ہم سب میں موجود ہے، وہ کفر ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اے لوگوں یہ کافر ایسے ہیں جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے یہ اس کو اپنے لیے عار محسوس کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یہ بیٹی کی پیدائش کو چھپاتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا یہ کن لوگوں کا عمل ہے؟ کافروں کا۔ تو بھائی ہمارے یہاں یہ کافروں والا عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم بیٹے کی طرح خوشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس بیٹی کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، اس بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں بیٹیوں کو بہو کی شکل میں جب ہم لاتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ہمارے یہاں جو بہو ہے اس پر بیٹی کا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لیں۔ ہم بہو کو کیا سمجھ لیں؟ بیٹی سمجھ لیں۔ یہ کافر والا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے سب سے مل کر سب سے آخر میں بیٹی سے ملتے اور بیٹی کے گھر سے رخصت ہوتے، اور جب بھی سفر سے واپس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سیدھا کہاں آتے؟ حضرت فاطمہ کے پاس سے ہی جاتے اور واپس کہاں آتے؟ حضرت فاطمہ تھی، کھڑے ہو کر ملتے۔ عرب معاشرے کو سمجھا دیا۔ اور بھائیو آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہے، آپ میری بات کی تائید کریں گے، ماں باپ کے لیے جتنی دعائیں بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے، جتنی دعائیں بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے۔ یہ محاورے ویسے نہیں بن جاتے، مشہور محاورہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جو بیٹے ہیں وہ وراثت کے ماں باپ کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں، اور جو بیٹیاں ہیں یہ ماں باپ کے۔ بیٹی امریکہ میں بھی ہو، اربوں خرب دنیا کی ہر آسائش ہو، اس کو یہاں پتہ چل جائے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ وہاں پریشان ہو جائے گی۔ وہ کیا ہو جائے گی؟ وہاں پریشان ہو جائے گی۔ اور بیٹے اپنے دنیا میں، ہم بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تھوڑی فرمایا تھا کہ جو 2 بیٹیوں کو یا ایک بیٹی کو اس کی تربیت کرے، اس کو علم سکھائے، اس کو ادب سکھائے، پھر نکاح کے ذریعے عزت سے رخصت کرے، تو ویسے تھوڑی فرمایا تھا وہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی۔ یہ ویسے تھوڑی فرما دیا تھا۔ اس لیے بھائیو اپنی بہوؤں سے، اپنی بیٹیوں سے حسن سلوک کرو۔ ہمارے یہاں عورتوں سے بہت سارے لوگ اب میرے پاس پیغام آتے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر اس پیغام کو میں صاف عرض کروں تو بھائی وہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں بہت سے مسائل ہیں، اس لیے بھائی کوئی مسلمان اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، اپنی بہو پر ظلم نہ کرے۔ جو اپنی بیوی پر ظلم کرے گا اس کا دین بالکل ناقص ہے، جو اپنی بہو کے ساتھ ظلم کرے گا اس کا دین کیا ہے؟ ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے بارے میں حد درجہ نرم تھے۔ کسی انسان کے اونچا خون ہونے کی علامت یہ ہے، دیکھا جائے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے اور یہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے آخری وصیتوں میں سے ایک کیا ہے؟ لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تمہارے گھروں میں قید ہیں،
یہ تمہارے گھروں میں کیا ہے، یعنی تمہارے گھروں میں پابند کر لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو۔ بہرحال قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، جوانی دیتے ہیں، پھر آخر میں تم پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور تم پھر کمزور عمر تک پہنچ جاتے ہو، وہ تمہاری بودھی اور بیکار عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ بھائی حضور علیہ السلام نے بڑھاپے کی آزمائشوں سے کیا مانگی ہے؟ اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت والی دے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی آزمائشوں سے بچائے۔ قرآن کریم نے توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عربوں کی نفسیات کے مطابق ایک بات بتائی ہے۔ عربوں کے یہاں بدترین غلام اس کو سمجھا جاتا تھا جس کے مالک دو ہوتے، جس کے مالک جو سانجا غلام ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے بھائی، اگر ایک گاڑی کے 4 بندے مالک ہوں تو آدمی کیا کہتا ہے، اس گاڑی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار اکیلے کا ہو، میری رہائش اکیلے کی ہو۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ ہر بندہ کیا چاہتا ہے، میری ملکیت اکیلے کی ہو۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ اپنی ملکیت میں کسی اور کو شریک کریں۔ اور انسان اپنے حرم کے بارے میں تو حد درجہ غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص غیرت رکھی ہے مرد میں اپنے حرم اور اپنی بیوی کے بارے میں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے، نالائقو، اپنی ملکیت کے بارے میں تو کسی کو شریک ہونا گوارا نہ کرو، اپنے معاملات میں تو تم اتنے غیرت مند ہو۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم اپنے تمام معاملات میں توحید کے قائل ہو۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونا۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے سارے معاملات میں کس کے قائل ہو؟ کیوں بھائی ہم توحید کے قائل ہیں یا نہیں؟ ہر معاملے میں توحید کے قائل ہیں۔ یہ فیکٹری صرف میری ہونی چاہیے، یہ جو مکان ہے صرف میرا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو جیب ہے اس میں میرا ہی ہاتھ جانا چاہیے، میں توحید کا قائل ہوں۔ میری اس جیب میں کسی اور کا ہاتھ ہے؟ اگر یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہے تو اس کے میں ہی، یہ جس چمچ سے میں کھا رہا ہوں یہ چمچ صرف میرے ہی منہ میں جانی چاہیے، کسی اور کے منہ میں نہیں جانے چاہیے۔ ہم ہر چیز میں توحید کے قائل ہیں کہ صرف یہ میرے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نالائقو، اپنے بارے میں تو ہر جگہ توحید کے قائل ہو، حالانکہ تم مخلوق کے رب نہیں ہو، صرف میں نے چیزیں استعمال کے لیے دی ہیں۔ تو اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کبھی بتوں کو شریک کر دیتے ہو، کبھی بندوں کو شریک کر دیتے ہو، کبھی فرشتوں کو شریک کر دیتے ہو۔ ذرا انصاف سے کام لو۔ اس لیے بھائیو، اللہ کی توحید کا قائل ہونا یہ کیا ہے؟ یہ انصاف کا بھی تقاضا ہے، اس قدرت کا تقاضا ہے۔ توحید کے فطری دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھائی پھر 14ویں پارے میں وہ جو قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے جس کو خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ قرآن کی ایسی جامع ترین آیت ہے، اس کے ایک مجلس میں تشریح نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس آیت کو مد نظر رکھیں تو ہم پورے اسلام کے معاملات کو درست کر لیں۔ قرآن کریم نے ریاکار کی ایک مثال دی ہے 14ویں پارے میں، وہ بھی عجیب ہے۔ قرآن کریم بڑی بڑی عام حقیقتیں مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ فرمایا کہ جو مسلمان ایک نیک کام کرے، اس کے لیے محنت اٹھائے، مشقت کرے، پیسہ لگائے، پھر وہ ریاکاری کر کے ساری محنت ضائع کر دے، اس کی مثال اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو بڑی محنت سے اپنی رسیاں بنائے، دھاگا بنائے، اس سے پھر کپڑا بنائے۔ پرانا چرخے کے زمانے کی مثال دے کر قرآن نے سمجھایا کہ چرخہ کاٹ کر وہ سارا بہترین اس کا دھاگا بنائے، پھر اس کا کپڑا بنائے۔ جب وہ بہترین کپڑا بن جائے تو کینچی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اگر کوئی خاتون، کوئی مائی ایسا کرے، ہر کوئی اس کو کیا کہے گا؟ بیوقوف ہے یہ کہ اتنی محنت کر کے اس نے ساری محنت ضائع کر دی۔ فرمایا تم جب نیک عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہو تو تمہاری اس سے بھی بدتر حالت ہے۔ اتنی محنت اور مشقت، اعتکاف بیٹھ گئے، دکان بھی چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑا، گھر کا سونا، آرام، مزاج، ہر چیز چھوڑی، مسجد میں آ گئے، بڑی محنت کی اور ساری رات عبادت کی۔
اب ماشاءاللہ جب اعتکاف سے اٹھ رہے ہیں خیال آیا جناب میری کو 200 تو تصویر ہونی چاہیے، مجھے کوئی پھول 35-40 تو ڈلنے چاہیے، میرے سارے رشتہ داروں کو پتہ چلنا چاہیے۔ وہ 10 دن کی محنت آخری دن کی ریاکاری کر کے ہم نے کیا کر دیا؟ ساری محنت برباد کر دی۔ اس لیے اپنے عمل میں اخلاص رکھنا، اپنے عمل میں بھائی کیا رکھنا؟ اخلاص رکھنا۔ اور قرآن کریم نے 14ویں پارے کے آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، قرآن جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتا بہت اونچا معیار حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ یہ جو ابراہیم ہے یہ صرف ایک اللہ کے ہو کر رہے، انہوں نے اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے حکم کے پابند بنائے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا تھا، اللہ نے جو حکم دیا نا حضرت ابراہیم نے آگے سے کیوں نہیں کہا، جو کہا بیٹے کو بنجر جگہ چھوڑاؤ، چھوڑائے، بیوی کو بوادن غیر زرع ویرانے میں چھوڑاؤ، چھوڑائے جی، وہاں نہیں رہ سکتے جی ٹھیک ہے جی نہیں رہیں گے، ملنے نہیں جا سکتے کہا جی ٹھیک ہے، 1-2 سال کے بعد ملنے کی اجازت ہوگی، جا کے بیوی بچوں کو دیکھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹا کتنے سال کا ہو گیا؟ 11-12 سال کا ہوگا، بڑھاپے کی اولاد، اب اس کو ذبح کرو، جی ٹھیک ہے جی۔ ذبح کا بھی صاف حکم نہیں دیا بلکہ کیا دکھایا؟ خواب دکھایا، اور خواب میں قیل و قال کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، خواب آیا ذبح کرو، جی ٹھیک ہے جی ذبح کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حنیف کہہ رہا ہے، یہ صرف ایک اللہ کر ہو کر رہے۔ مجھے اور آپ کو بھی بھائی اس کی کوشش کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن بھائی کم سے کم اس شعور کو تو مضبوط کرو نا کہ میں اللہ کا پابند ہوں، مجھے ہر موقع پہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے۔ بھائی یہ احساس جب آئے گا، اسی احساس کا نام ایمان ہے، اسی احساس کا نام بندگی ہے کہ بندہ ہر موقع پر یہ سمجھے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا